الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وآل بیتی شجرۃ فی الجنہ واغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، آل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع آباد سمین ذی وقار حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کی خوشی کے اندر آپ کی شانوں اور آپ کے اقوال پر مشتمل آج ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ چند احادیث حضور مولا کائنات کی شانوں کے متعلق اور چند آپ کے علمی اقوال جو آپ نے امت کے فائدے کے لیے بیان فرمائے، ہم اصلاح کی نیت کے ساتھ انہیں بھی سماعت کریں گے۔ چونکہ مولا کائنات میدانوں کے اندر جانا پسند کرتے تھے، یعنی آپ کی پسند اور ترجیح یہ ہوتی تھی کہ میدان کے اندر کافروں کے ساتھ لڑائی کی جائے، آمنا سامنا ہو، کافروں کی گردنوں کو کاٹا جائے۔ تو ایک مرتبہ لڑائی پر اور غزوے پر جہاد پر آقا حضور تشریف لے کے گئے، لیکن مولا علی کو ساتھ میرے محبوب نہیں لے کے گئے۔ یہ کون سا موقع تھا؟ یہ موقع تھا غزوہ تبوک کا۔ تو جس وقت قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی مدینہ شریف کے اندر بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے لگائی کہ اے علی آپ مدینے کے اندر رکو، یہاں پر جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح یہ ہوتی تھی کہ میں میدان میں جاؤں، میں کافروں کے ساتھ لڑائی کروں اور میں ان کی گردنوں کو کاٹوں۔ آپ حیران رہیں گے کہ جس جنگ کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے ہیں، تو جتنے بھی کافر اس جنگ کے اندر مرے ہیں اور واصل جہنم ہوئے ہیں، سب سے زیادہ کافروں کی گردنوں کو حضرت علی نے کاٹا ہے۔ مثال کے طور پہ جنگ بدر کے اندر ٹوٹل 70 کافر مارے گئے، لیکن ان 70 کافروں میں سے 21 کافر وہ تھے جن کی گردنوں کو مولا علی نے کاٹا ہے، یعنی اکیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے اندر 21 کافروں کی گردنیں کاٹی اور انہیں واصل جہنم کیا۔ اور دوسرا موقع احد کا تھا، احد کے اندر 22 کافر مارے گئے اور ان 22 میں سے 7 وہ تھے جن کی گردنوں کو حضرت علی نے کاٹا ہے۔ اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر وہ کافر جس کے متعلق یہ تھا امر
بن عبد ود، یہ وہ کافر تھا جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا جاتا تھا، یعنی بہت بڑا جنگجو تھا۔ اسے جو لے جاتا تھا تو اس کا دعویٰ تھا کہ ایک طرف 1000 بندے ہوں اور ایک طرف اکیلا میں ہوں، تو میں ایک اکیلا کافی ہوں۔ تو اس کافر کی گردن کو بھی غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی نے کاٹا تھا، اور خیبر کے موقع پر مرحب جو اپنے آپ کو بہت زیادہ بہادر تصور کرتا تھا اور سینکڑوں بندوں کے مقابلے کے اندر اکیلا ہی آتا تھا، اور اسے اپنے اوپر بڑا ناز تھا اور جنگی جو چال بازیاں تھیں یہ بڑی جانتا تھا، اور خیبر کے مقام پر مرحب کے سر کو بھی حضرت علی نے کاٹا ہے۔ یوں جنگوں کے اندر جانا آپ کو جنون تھا، آپ کا شوق تھا، کیونکہ آپ میدان کے بندے تھے۔ تو حضرت علی کو اس فیصلے پر تھوڑا دکھ ہوا کہ مجھے تبوک کے موقع پر ساتھ نہیں لے جایا گیا، اور مجھے مدینے کے اندر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے محبوب کریم کے دربار کے اندر مؤدبانہ اور محبت بری شکایت کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے میں تو جنگ جانا پسند کرتا ہوں، میں تو لڑائی پسند کرتا ہوں، میں تو کافروں کے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتا ہوں، اور آپ مجھے مدینے میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر میرے محبوب نے حضرت علی کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اما ترضى ان تکون منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون تھا؟ یعنی جو میں تمہیں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، چونکہ قرآن پاک کے اندر واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جب موسیٰ طور پر تشریف لے گئے تو قوم کی ذمہ داری اپنے بھائی ہارون جو خود نبی تھے انہیں دے کے گئے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں لیکن پیچھے بچوں عورتوں کی حفاظت میں تیرے ذمے دے کے جا رہا ہوں؟ میرے ساتھ تیرا مقام مرتبہ تعلق وہ ہے جو موسیٰ کا تعلق اپنے بھائی ہارون کے ساتھ تھا، یعنی تو میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی علی تو میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ لیکن ساتھ ایک جملہ جو عقیدے کا تھا میرے محبوب نے اس سے بھی بیان کر دیا کہ اے علی ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، لا نبی بعدی، میں تمہیں درجہ تو دے رہا ہوں، یعنی جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے تم میرے لیے ویسے ہو، لیکن ہارون نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا مقام نہیں ہے، چونکہ نبی میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند ہو گیا ہے۔ میں تمہیں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا معنی یہ کہ میں نے تمہیں بھائی کا درجہ دیا ہے۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی محبت مساوات کے موقع پر جب میرے محبوب ہجرت کر کے تشریف لائے تو انصار اور مہاجرین کو حضور نے بھائی بھائی بنایا، یعنی مواخات قائم کی، ایک دوسرے کے ہاتھ کے اندر ایک ایک بندے کا ہاتھ دیا، ایک انصاری کے ہاتھ میں ایک مہاجر کا ہاتھ، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو حضرت علی اکیلے بچے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، میرا کسی کو بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے محبوب نے اس موقع پر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں کہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، یعنی تجھے میں نے اپنا بھائی بنایا ہے۔ تو یہ بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے اور بڑی شان ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کلام بھی ارشاد فرمایا، اور شاید یہ کلام کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا علی وہ ہے جس کے چہرے پر دیکھنے سے رب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی یہ مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اور صحابہ بزموں کے اندر جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو
دیکھتے رہتے اور مسکراتے رہتے، اور اس دیکھنے کی وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے کہ ہم سونے مصطفیٰ کی زبان سے سن کر علی کے چہرے کو دیکھ کر رب سے عبادت کا ثواب لے رہے ہیں، یعنی اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں در مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر حاضر تھی تو میں نے کیا دیکھا، اس اقبل علی کہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے کاشان رحمت پر حاضر ہوئے تو آقا حضور رحمت عالم نے مجھے فرمایا، اما عائشہ کہتی ہیں حضور نے مجھے فرمایا، فقال یا عائشہ ھذا سید العرب، اے عائشہ یہ جو بندہ ابھی آیا ہے علی، اسے پورے عرب کی رب نے سرداری عطا فرمائی۔ تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک سوال کیا، اور اما عائشہ کا سوال یہ بڑے مسائل کو حل کرتا ہے، بارہا کوئی معاملہ ہوا تو اما عائشہ نے سوال پوچھا ہے تاکہ امت کا بھلا ہو جائے اور امت کی خیر ہو جائے۔ تو اما عائشہ نے کہتی ہیں کہ میں نے محبوب سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست سید العرب، کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جو علی آ رہا ہے یہ عرب کا سردار ہے، تو محبوب کیا آپ عرب کے سردار نہیں ہیں؟ آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تو عرب کی سرداری کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ انا سید ولد آدم، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور عرب کا سردار رب نے میرے علی کو بنایا، یعنی میں تو سردار ہوں ہی ہوں، میں تو پوری انسانیت کا سردار ہوں، میں تو تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن عرب کی سرداری رب نے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ اور کتنی شان اور کتنا مقام اور مرتبہ ہے، یہ بڑی خوبصورت حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جس حدیث کے اندر ملک الموت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا، یعنی حضرت اسرائیل جو روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبے اور شان کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور رحمت عالم معراج کی رات جب آسمانوں کی طرف تشریف لے کے گئے، مررت بملک جالس علی سریر من نور، میرے محبوب کریم علیہ السلام ایک فرشتے کے پاس سے گزرے، وہ فرشتہ کیسا تھا؟ نور کے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس سے حضور کا گزر ہوا، اور اس کی حیت کیا تھی؟ احدی رجلیہ فی المشرق والاخری فی المغرب، اس کا ایک پر مشرق میں تھا، یعنی ایک قدم اس کا مشرق میں اور دوسرا قدم اس کا مغرب میں تھا، یعنی اتنا بڑا فرشتہ تھا، نور کے تخت پر بیٹھا تھا، ایک قدم مشرقوں میں اور دوسرا قدم مغربوں کے اندر تھا۔ والدنیا کلہا بین عینیہ، ساری دنیا اس کے سامنے یوں تھی جیسے آنکھ کے سامنے رائی کا دانہ ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا پر اس کی نگاہ تھی اور پوری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ وبین یدیہ لوح، اور اس کے سامنے ایک تختی تھی، یعنی جس کے اوپر نام وغیرہ لکھے تھے۔ تو محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جبریل نے مجھے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسرائیل ہے، یعنی روحوں کو قبض کرنے والا فرشتہ اسرائیل ہے، یہ اپنے نورانی تخت پر بیٹھا ہے، ایک قدم اس کا مشرق میں ہے اور دوسرا قدم اس کا مغرب میں ہے، پوری دنیا اس کی نگاہ کے سامنے ہے، جب چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے وقت مقررہ پر یہ بندے کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فسلمت علیہ، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل کو سلام کیا۔ تو جب میرے محبوب نے اسرائیل کو سلام کیا تو اسرائیل نے جواب کن لفظوں میں دیا؟ اسرائیل کہنے لگے وعلیک السلام یا احمد ما فعل ابن امک علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی سلام ہو جائے، یہ بتائیں کہ آپ کے چچا کے بیٹے علی کا کیا حال ہے، یعنی سلام کا جواب بھی دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بھی پوچھا۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا حل تعرف ابن عم علی، کیا آپ کو میرے چچا کے بیٹے علی کا تعارف ہے؟
یعنی آپ اس کو کس طرح جانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کہاں پر ہو رہا تھا؟ موت کے فرشتے کی زبان سے آپ علی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل آگے سے جواب دیتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ وَقَدْ وَكَّلَنِي نَفْسِ رَبِّي بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ، میں کیسے نہ جانوں، رب نے مجھے تمام مخلوقات کی روحوں کو قبض کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ یہ تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں پوری کائنات کی روحوں کو قبض کرتا ہوں، اور میں علی کو اسپیشلی اس لیے جانتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ دو روحیں ایسی ہیں، رب نے کہا کہ اے فرشتے یہ تو نے قبض نہیں کرنی، انہیں خود ہی میں اپنے پاس بلاؤں گا۔ دو روحیں ایسی ہیں اسپیشلی ساری روحوں میں سے، وہ کون کون سی روح ہے؟ ما خلا روحا کا و روحا ابن امی کا علی، محبوب ایک آپ کی روح ہے اور ایک آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، چچا کے بیٹے حضرت علی کی روح ہے۔ ان دونوں روحوں کو رب کہتا ہے میں خود اپنے پاس بلواؤں گا۔ ویسے یہی تو وجہ تھی اسرائیل جب رسول اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوئے، ویسے تو جب وقت مقررہ آتا ہے یہ فوراً بندہ اٹھاتے ہیں، یہ پوچھتے نہیں ہیں تیار ہے کہ نہیں، آؤں کہ نہ آؤں، لیکن میرے محبوب کے دربار کے اندر یہ باقاعدہ اعرابی بن کر کے انہوں نے دستک دی، اجازت لی، اور پھر اجازت ملنے پر انہوں نے رب العالمین کے حکم کو پورا کیا۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کا مقام آسمانوں پر بھی ان کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ شانیں تو بے شمار ہیں، یعنی اتنی حدیثیں ہیں کہ آپ بیان کرتے چلے جائیں لیکن حضرت علی کی شانیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن میں آپ کے چند اقوال بھی اس بزم کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یعنی امت کو آپ نے اپنا جو نصیحت برا پیغام تھا وہ بھی بڑا وافر مقدار کے اندر حصہ عطا فرمایا۔ ہم چند اقوال سنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے خالط الناس مخالطتاً ان متم مع بقاؤ، لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو جب تمہاری موت ہو تو ہر آنکھ رو رہی ہو۔ یعنی آپ کہہ رہے تھے کردار اپنا ایسا رکھو، معاشرت اپنی ایسی رکھو، رہن سہن کا انداز ایسا ہونا چاہیے جب تمہاری موت آ جائے، تمہاری آنکھ بند ہو، تم مسکرا رہے ہو اور دنیا کی آنکھوں میں اشک جاری ہو، یعنی پھول جیسی زندگی بسر کرو۔ اور دوسرا جملہ وَإِنْ اِحْيُنْ حَنُّ عَلَيْكُمْ، یعنی ایسی زندگی گزارو اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہارے پاس بیٹھنا پسند کریں، تمہارے پاس آنا پسند کریں، تمہارے ساتھ ملنا پسند کریں، تمہارے ساتھ گفتگو پسند کریں۔ یعنی اپنی زندگی کا جو ضابطہ اخلاق ہے، کردار ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے زندگی گزارو تو پھول جیسی خوشبوئیں آتی رہیں، اور آنکھ بند ہو تو دنیا سے جاتے ہوئے ہر آنکھ میں اشک آ جائے کہ مرد دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، بندہ خدا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، خوف خدا رکھنے والا دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یعنی آپ اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبین کو یہ سبق دے رہے تھے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گندا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ زندگی کیسے کیسے گندی ہوتی ہے، برے اخلاق زندگی کو گندا کر دیتے ہیں، بری زبان زندگی کو گندا کر دیتی ہے، برا کردار زندگی کو گندا کر دیتا ہے۔ اچھے اخلاق، اچھا کردار، اچھی معاشرت، اچھا رہن سہن، یہ انسان کے کردار سے پھولوں جیسی خوشبو لے کے آتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بندہ سکھی ہوتا ہے اور آنکھ بند ہوتی ہے، اور لوگ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں کہ فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا، بڑا خوشبوؤں والا تھا اور بڑا رحمت معاب تھا، بڑی اچھی زندگی وہ بسر کیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا قول، آپ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، کہتے ہیں سب سے بہترین زہد یہ ہے کہ اپنا زہد چھپایا جائے، یعنی سب سے بڑی نیکی یہ ہے نیکی چھپائی جائے، سب سے بڑا تقوی یہ ہے تقوی چھپایا جائے۔ یعنی ایک بہت بڑا گہرا سبق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو دے رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے وہ جو ایک مقولہ ہمارے ماحول کے اندر معروف اور مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا معنی یہ تھا نیکی کر اور بھول جا، یعنی اپنی نیکی کا اپنی زبان سے خود چرچا نہ کر، خود میاں مٹھو نہ بن اور گلی گلی اس کا ڈنڈورا نہ پیٹ۔ تو آپ فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد، سب سے بڑا زاہد بندہ وہ ہے جو اپنا زہد چھپا لیتا ہے۔
جس کا رابطہ صرف رب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے اللہ کی خاطر، بندوں کی خاطر نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اپنے ذوق کو اور اپنی نیکیوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا مرتضیٰ کا تیسرا قول فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا دولت مند وہ بندہ ہے جو اپنی آرزوؤں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ جو خواہشات ہیں یہ انسان کو جینے نہیں دیتی۔ کروڑ پتی بندہ بھی ہو، اگر خواہش اس کی ختم نہیں ہو رہی تو وہ کبھی بھی سیر نہیں ہوگا، وہ بھاگے گا دوڑے گا، چونکہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو انسان کی دوڑ لگی رہتی، خواہشات رکتی ہیں تو پھر جا کے دل میں سکون اور قرار آتا ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو فالتو آرزویں ترک کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا تھا کہ تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری اور میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ یعنی تو یہ کہتا ہے میری خواہش پوری ہو جائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیری خواہش ہی بدل جائے، یعنی تیری یہ آرزو تمنا جو بار بار خواہشات پیدا ہو رہی ہیں یہ تیری خواہشات ختم ہو جائے۔ انسان کی جو آرزویں ہیں اور انسان کی جو خواہشات ہیں یہ انسان کو بعض اوقات اللہ کے دربار سے غافل کر دیتی ہیں۔ جائز آرزو اور جائز خواہشات اللہ رب العالمین کے دربار سے جو روکے نہ، جو رب کے دربار کا بگوڑا نہ بنائے، باغی نہ بنائے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خواہشات جو بندے کو غافل کر دے در خدا سے اور در مصطفیٰ سے، وہ انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے اور عقبہ کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دیکھیں خواہشات کیسے کم ہوتی ہیں؟ خواہشات تب کم ہوتی ہیں جب ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا جائے۔ جب بندہ نظر دنیا میں اپنے سے اوپر والوں پر کرے گا خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، وہ یہاں ہے تو میں نے یہاں پہنچنا ہے، وہ ادھر ہے تو میں نے ادھر پہنچنا ہے۔ یہ جو دوڑ ہے یہ انسان کو موت کے بالکل قریب لے جاتی ہے، خواہشات تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ حضرت شیخ سعدی شرازی کا یہ جملہ بہت مدد کرتا ہے۔ جب آپ جامع مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے تو غربت کی وجہ سے پاؤں کے اندر جوتا نہیں تھا اور تھوڑی سی خواہش پیدا ہو گئی، میں اللہ کے اتنا قریب ہوں، غربت اتنی ہے، پاؤں میں جوتا نہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو آپ نے ایک بندہ دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، تو فوراً سجدے کے اندر گر گئے، کہنے لگے مولا میں بھول گیا تھا، میرے پاس پاؤں تو ہیں، یہاں تو ایسے بھی ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں۔ مانا کیا تھا؟ نیچے والے کو دیکھیں گے خواہش دب جائے گی، پھر بندہ گناہ کے اندر نہیں پڑے گا۔ اور کتنا سونا اصول میرے محبوب نے دیا، فرمایا دنیا میں جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھ، تیری دنیا پرسکون ہو جائے گی، اور دین میں جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے اوپر والے دیکھ، یعنی دین میں ترقی کرنی ہے تو اپنے سے بلند بندے کو دیکھ، یہ یہاں ہے تو میں اس سے آگے بڑھوں گا، اور دنیا میں جب بھی دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشرف الغنا ترک المنا، بہترین دولت مندی ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیا جائے۔ اور تیسرا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ فرماتے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک، وہ برائی جو تجھے پریشان کر دے اس نیکی سے اچھی ہے جو تجھے متکبر بنا دے۔ یعنی معنی کیا تھا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد تجھے شرمندگی ہو جاتی ہے، تیرے اندر سے احساس بیدار ہو جاتا ہے، تو رب کے دربار میں نادم ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرمایا جو پیشمانی ہے، شرمندگی ہے، یہ تو توبہ ہوتی ہے، یہ تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ لیکن وہ نیکی جس کے بعد تو متکبر ہو جائے، تیرے اندر تکبر آ جائے، تو نمازی ہے تو تو یہ سمجھے فلاں تو بے نمازی ہے، میں نمازی ہوں، یہ چیز اگر تجھے متکبر بنا رہی ہے تو وہ بے نمازی تجھ سے بہتر ہے۔ فلاں تو نہیں دیتا، میں تو اللہ کی راہ میں بہت دیتا ہوں، یہ چیز اگر تیرے اندر تکبر لا رہی ہے تو یہ نیکی اس سے بہتر ہے، یعنی یہ اس برائی سے جس کے بعد بندہ شرمندہ ہوتا ہے وہ برائی اچھی ہے، لیکن یہ نیکی اچھی نہیں جو بندے کو متکبر بنا دے اپنی نیکیوں پر۔ یہی وجہ ہے 70 سال ایک جوان نے جب اللہ کے دربار کے اندر عبادت کی اور پھر اسے اللہ کے دربار میں ایک سوال پیدا ہوا تو اس نے اللہ کے دربار میں عرضی لگا دی، مولا میری حاجت پوری کر دے۔ تو جب اس نے عرضی پیش کی تو اللہ نے حاجت پوری نہیں کی، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کر دے، قبول کرتا ہے تو بھی حکمت، رد کرتا ہے تو بھی حکمت، ہمارے حق میں بہتر ہو تو دیتا ہے،
بہتر نہ ہو تو روک لیتا ہے، اس کے بدلے کچھ اور دے دیتا ہے۔ تو اس جوان کے دل کے اندر کچھ احساسات، خیالات پیدا ہوئے، کہنے لگا مولا اتنے سالوں سے میں تجھے یاد کر رہا ہوں، ایک سوال کیا تھا تو نے پورا نہیں کیا۔ تو پھر فوراً ہی اس نے سجدہ کیا، یعنی جس عبادت پر اسے تکبر آیا تو ساتھ یاد آ گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں سجدہ کب کرتا اگر رب مجھے توفیق نہ دیتا، میں نے جو کیا ہے رب کی توفیق سے کیا ہے۔ فوراً سجدے میں گرا، کہنے لگا مولا میں بھول گیا ہوں، عاجزی کی اس نے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ تیری زندگی کی عبادت ہی کی طرف اور تیری لمحے بھر کی عاجزی ہی کی طرف، اس عاجزی کا صدقہ ہم نے تیری حاجت کو پورا فرما دیا۔ تو نیکی کے بعد متکبر ہو جانا اللہ اسے پسند نہیں کرتا، اللہ عاجز بندوں کو پسند کرتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی یہ نیک لوگوں کی نشانیاں جو قرآن کے اندر سورہ فرقان کے آخر میں بیان ہوئی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہاں پر جو نیک لوگوں کی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بندہ نیک ہے پر کیا کہتا ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، ہے نیک لیکن ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا کے رکھنا۔ نمازی ہونے کے باوجود ڈر ذہن میں ہے، خوف ذہن کے اندر، اپنی نماز پر ناز نہیں ہے۔ تو نیکی پر اترانا اور نیکی پر تکبر کرنا یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نیکی کے بعد عاجزی نیکی کو قبول کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول، آپ فرماتے ہیں نفس المرء خطأ الی آجالہ، آدمی کی سانس موت کی طرف اٹھنے والے قدم ہے۔ دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی مرتی ہے، جب تک پہلی مرے نا دوسری نہیں آتی۔ تو مانا کیا، ہماری ہر سانس ہمیں موت کے قریب کر رہی ہے، ہمارا گزرا ہوا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، بڑے تو ہو رہے ہیں لیکن قبر کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا آپ کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں انسان کی ہر سانس یہ موت کی طرف جانے والا قدم ہے۔ دوسری سانس آتی تب ہے جب پہلی مرتی ہے، اور ہر جو سانس آتی ہے یہ خاموش پیغام لے کے آتی ہے، تو موت کے قریب ہو رہا ہے، تو قبر کے قریب ہو رہا ہے، تیری زندگی اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ چونکہ ہماری سانسیں وہ طے شدہ ہے، اس سے اوپر ہم نے سانس نہیں لینی۔ جو رب کے دربار کے اندر ایک وقت مقرر ہو چکا ہے، تو جب ہر دن گزر رہا ہے تو ہمیں اس بات میں سوچ اور بچار کرنی چاہیے، ہم جا کدھر رہے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کون سا ہے، ہماری منزل کون سی ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے، ہم نے امانت لوٹانی ہے، جب ہم نے امانت لوٹانی ہے وہاں پہنچ کر ہم نے رب کو منہ کیسے دکھانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر سانس موت کی طرف اٹھنے والا قدم ہے۔ اور مولا مرتضیٰ کا ایک اور قول، آپ ارشاد فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، آپ فرماتے ہیں صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا، یعنی رزق میں اضافے کا ایک آپ نے نسخہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ دیتے چلے جاؤ رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور امام جعفر صادق چونکہ آپ کے ہی خاندان سے ہیں اور آپ کا ایک بڑا معروف اور مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں غریب ہونے لگتا ہوں میں اللہ سے تجارت کر لیتا ہوں، میرے پاس ایک درہم باقی رہ جاتا ہے میں رب سے سودا کر لیتا ہوں، میں وہ درہم اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، اللہ 10 پلٹا کے مجھے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ایمان تھا۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر کتنے پختہ ایمان رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک درہم آپ کے پاس تھا، آپ نے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کوئی خواہش ہے، میرے پاس ایک درہم آیا ہے۔ انہوں نے خواہش کی کہ آج انار کھانے کا دل ہے، آپ لے آئیں۔ آپ بازار تشریف لے گئے، آپ نے ایک انار خریدا اور خرید کے واپس پلٹے تو راستے میں ایک مانگنے والے نے صدا دی، تو آپ کے پاس انار تھا، باقی تو کچھ نہیں تھا، آپ نے انار وہ سے دے دیا، خالی ہاتھ واپس گھر پلٹ کے آگے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا چہرہ پریشان ہے، بول نہیں رہے تھے، چونکہ بیوی نے ہی کی خواہش کی تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، وہ بھی سا کے صدقہ کر دیا۔ تو حضرت فاطمہ جان گئی، چونکہ طبیعت سے واقف تھی نا، حضرت فاطمہ کہنے لگی علی پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں تو نے خرید کر صدقہ کر دیا ہوگا، تیرے صدقے کی عادت مجھے پتا ہے، تو نے خرید کے صدقہ کر دیا۔ اچھا یہی
یہی گفتگو ہو رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، میرے محبوب نے حضرت سلیمان فارسی کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی اور اس کے اوپر کپڑا تھا، تو کہا یہ حضور نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ مولا مرتضیٰ نے جب ٹرے کو پکڑا اور کپڑا اٹھایا، اس کے اوپر 9 انار تھے۔ آپ نے کہا میرے نہیں ہیں، کہا رسول اللہ نے مجھے بھجوایا، یہ آپ کے؟ حضور نے مجھے آپ ہی کا کہا آپ کو دینے، کہا میرے نہیں۔ اگر میرے ہوتے تو پورے 10 ہوتے نا، میں نے 1 دیا تھا، رب نے 10 دینے تھے۔ تو جیب سے حضرت سلمان فارسی نے 10واں انار نکالا، کہا یہ میں نے رکھا ہوا تھا، میں آپ کے ایمان کو چیک کر رہا تھا۔ یعنی یہ صرف آپ کا قول نہیں ہے، آپ عملی تصویر تھے کہ صدقہ دینے سے رزق بڑھتا رہتا ہے، رزق کے اندر کمی نہیں آتی۔ آپ کا آخری قول ہم سنتے ہیں چونکہ وقت ہمارا ہو گیا۔ مولا مرتضیٰ کہتے ہیں من عظم صغار المصائب، انسان کو اللہ آزماتا ہے چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے، آزمائشوں سے، لیکن مسلمان بندے کو شکوہ زیب نہیں دیتا۔ خود بیمار ہو جائے، اولاد بیمار ہو جائے، کاروبار مندہ پڑ جائے، رزق میں تنگی آ جائے، غربت و افلاس ہو جائے، بیٹیوں کی طرف سے آزمایا جائے، بیٹوں کی طرف سے آزمایا جائے، بہن بھائیوں رشتہ داروں کی طرف سے آزمایا جائے، کوئی بھی آزمائش آئے رب سے کبھی شکوہ نہیں کرے گا مسلمان بندہ، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ مولا مرتضیٰ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من عظم صغار المصائب، جو بندہ چھوٹی مصیبت پر شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، یعنی لوگ یہ جملے بولتے ہیں اللہ کو ہمیں ملے تھے، یہ سارا کچھ ہم پر ہی کیوں آ رہا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جو بندہ چھوٹی مصیبت پر شکوہ شکایت کرتا ہے، ابتلاہ اللہ بکبارہا، تو اللہ پھر اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چھوٹے امتحان پر جو صابر نہیں ہوتا، شکوہ شروع کرتا ہے، تو پھر رب بڑا امتحان اس پہ ڈال دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب امتحان آئے نا، کوئی بھی امتحان، تو پھر اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھا جائے، میرا تو چھوٹا امتحان، وہ تو مجھ سے زیادہ آزمایا گیا، وہ تو مجھ سے بڑے امتحان کے اندر ہے۔ چونکہ یہ دنیا ایک کھلی کتاب ہے، یہاں لوگ بھرے ہوئے ہیں جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، امتحانوں سے گزر رہے ہیں، اور جب آپ اس دنیا کی گہری نظر کو دیکھیں گے آپ کو اپنا امتحان بہت چھوٹا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں گے فلاں تو مجھ سے بھی بڑا آزمائش میں ہے، امتحان میں ہے۔ دوسروں کی آزمائشیں امتحان دیکھ کے اپنا امتحان اور آزمائش بہت چھوٹی نظر آئے گی، لیکن مسلمان بندے کو شکوہ زیب نہیں دیتا اور شکایت زیب نہیں دیتی۔ یہ جب کسی آزمائش سے آزمایا جاتا ہے، یہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، مولا میں تیری رضا میں راضی۔ یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ میرا ہے، میں نے آزمایا ہے، آزمائش پر ناراض نہیں ہے، شکوہ نہیں کرتا، شکایت نہیں کرتا، یہ میری رضا کے اندر راضی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی جزا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ جو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، قیامت کے دن جب اس کے نیک اعمال تولے جائیں گے تو ایک پلڑے میں اوت پہاڑ 2 بار، دوسرے پلڑے میں اس کی نیکیاں 2 بار، اوت پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور اس کا عمل کیا تھا؟ تو میرے محبوب نے کہا یہ وہ عورت تھی جسے رب نے دنیا میں 10 بیٹے دیے تھے، جوان ہوئے تو ایک ایک کر کے اللہ نے واپس لے لیا۔ تو عورت نے شکایت نہیں کی مولا تجھے میرے ہی ملے تھے، میرے ہی جوان سارے تو نے لے لیے۔ اس سے شکایت نہیں کی، اس نے ایک جملہ بولا، رب کو بڑا پسند آیا۔ جملہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگی مولا میرے کب تھے؟ جس کے تھے اس نے لے لیے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اصلی مالک اللہ تھا، اس نے لے لیے، میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں عورت کا یہ جملہ رب کو پسند آیا تو رب نے اتنا اجر دیا کہ اوت پہاڑ 2 مرتبہ بھی اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آزمائشوں پر، ابتلاؤں پر، امتحانوں پر شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا چاہیے۔ میں لگے ہاتھوں ایک آخری قول بھی آپ کا بول دیتا ہوں، چونکہ ہم مسجد میں بیٹھیں، مسلمان بندے کا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، یعنی 5 وقتہ نماز کے لیے تو آنا ہی چاہیے، اور جب کبھی اس طرح کی بزموں کا موقع ملے تو یہاں بھی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ مسجد ایمان کا گراف بڑھانے کا بڑا مضبوط کلا ہے، اور مسجد کا تعلق ایمان والے کے ایمان کے ساتھ یوں ہے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کرو اس کی موت ہو جاتی، اور بندہ مومن مسجد سے کٹ جائے اس کے ایمان کی حرارت ختم ہو جاتی، رونق ختم ہو جاتی۔ تو مولا مرتضیٰ کا جملہ مسجد کے متعلق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ علی کو اختیار دے کہ اے علی 2 رکعت مسجد پڑھ لے یا جنت چلا جا،
دونوں میں سے ایک چیز لے لے، یا جنت یا مسجد جا کے 2 رکعت پڑھنا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں لَخْتَرْتُ الْمَسْجِدَ، میں مسجد جا کے 2 رکعتیں پڑھنا پسند کروں گا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ جنت چھوڑ کے مسجد جا رہے؟ تو حضرت علی نے جواب بڑا خوبصورت دیا، آپ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے مسجد جانا میرے اللہ کی رضا ہے اور جنت جانا یہ میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ قربان کر رہا ہوں۔ رب چاہتا ہے میں مسجد جاؤں، اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ جنت تو میری خواہش ہے نا، میں اپنی خواہش کو مولا کی خواہش پر قربان کر رہا ہوں۔ تو ایک بندہ مومن کا مسجد کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے مغرب کی نماز آپ پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں، تو اگر ابھی آپ دکان پہ ہوتے نا، گھر میں ہوتے، تو یہ صدا آپ کے لیے نہیں تھی۔ کون سی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں نماز پڑھ کے جب اپنی جگہ پہ بندہ بیٹھ جاتا ہے نا، اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے۔ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جب تک بندہ ما دامت المصلی، جب تک بندہ بیٹھا رہتا ہے فرشتہ اس کی بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب کے گھر سے تعلق جوڑنے سے بندہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے، معصوم فرشتوں کی زبانوں پر اس کے لیے بخشش کے ترانے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی دیر بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے نیکیوں کا میٹر مسلسل چلتا رہتا ہے۔